دوستو آج کی ویڈیو پاکستان کے ایسے بہادر شہید کے بارے میں ہے جس نے دشمن کے علاقہ میں دادِ شجاعت رقم کرتے ہوئے بہادری کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ دشمن بھی آپ کی بہادری کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور ان کا نام ہے لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر۔ دوستو لانس نائک محمد محفوظ 25 اکتوبر 1944 کو راولپنڈی کے ایک گاؤں پنڈ ملکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم پنڈ ملکہ کے ہی ایک پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ بچپن سے ہی آپ بہت دلیر، باوقار اور خود اعتماد شخصیت کے مالک تھے۔ محمد محفوظ صاحب کو بچپن سے ہی تیراکی اور کبڈی کا بہت شوق تھا، اور آپ اپنے گاؤں کی کبڈی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے تھے اور اپنے علاقے میں ایک اچھے کبڈی کے کھلاڑی کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ فوج میں آنے کا شوق ان کو اپنے دادا جان گلزار خان صاحب کی کہانیوں سے ہوا۔ محمد محفوظ اپنے دادا جان سے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے کارناموں اور مسلمان جرنیلوں کے قصے بہت شوق سے سنا کرتے تھے، اور جب وہ جوان ہوئے تو فوج میں جانا ہی ان کا اولین مقصد تھا۔ لہٰذا انہوں نے 25 اکتوبر 1962 کو پاکستانی فوج میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کر لی، اور 8 مئی 1963 کو 15 پنجاب ریجمنٹ کوئٹہ میں رپورٹ کی۔ دوستو لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر نے 1965 کی جنگ بھی بہت بہادری سے لڑی، اور انہوں نے دشمن کا دریائے توی تک پیچھا کیا اور بہادری کی ایک مثال قائم کرتے ہوئے غازی ٹھہرے۔ جب 1971 میں ناپاک دشمن نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو محمد محفوظ لانس نائک کے عہدہ پر موجود تھے، اور الفا کمپنی کی پلٹن نمبر 3 میں LMG گنر کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں 15 پنجاب 33 محمدی 10th ڈویژن کا حصہ تھی اور لاہور واگا اٹاری کے محاذ پر تعینات تھی۔ 17 دسمبر 1971 کی رات کو 15 پنجاب کی ایک کمپنی کو پلکنجری گاؤں پر حملہ کرنے کا حکم ملا جو دشمن کے علاقے امرتسر میں تھا، اور دشمن کی ایک کمپنی پلکنجری کے دفاع کے لیے متعین تھی، اور وہاں دشمن نے دفاع کے لیے انتہائی مضبوط مورچہ بندی کر رکھی تھی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر حملہ اپنے مقررہ وقت سے کچھ دیر بعد کیا گیا، اور وقت فجر کے بعد سورج کی روشنی پھیل جانے کی وجہ سے دشمن پاک فوج کی کمپنی پر بہت ہی کارگر فائر کر رہا تھا، اور یہ وقت ایسا تھا کہ ذرا برابر حرکت موت کا پیغام لا رہی تھی۔ لانس نائک محمد محفوظ نے اس موقع پر بھی ہمت نہ ہاری اور دشمن کی جانب اپنی LMG سے فائر جاری رکھا۔ اسی پیش قدمی کے دوران دشمن کا ایک بم لانس نائک محمد محفوظ کے قریب آ کر پھٹا، جس کے ٹکڑے آپ کے جسم میں آ کر لگے، اور آپ کی ایک ٹانگ شدید زخمی ہو گئی، اور بم کے ٹکڑوں نے آپ کی مشین گن کو بھی لاکارہ بنا دیا تھا۔ آپ کے کچھ گز کے فاصلہ پر آپ کا ایک اور ساتھی جو LMG گنر تھا شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکا تھا۔ لانس نائک محمد محفوظ رینگ کر اس کے پاس پہنچے اور اس کی LMG سے دشمن پر فائر کرنے لگے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ دشمن کے ایک مورچہ سے ان کی کمپنی پر بہت تباہ کن اور مؤثر فائر آ رہا ہے، تو انہوں نے اس مورچے کی طرف رینگ کر پیش قدمی شروع کر دی۔ جب آپ اس مورچے سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر پہنچے تو آپ نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کے مورچے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور لانس نائک محمد محفوظ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن کے اس گنر کی گردن دبوچ لی۔ مورچے میں موجود دشمن کے باقی 2 سپاہیوں نے لانس نائک محمد محفوظ پر سنگینوں سے حملہ کر دیا، لیکن اس شیر دل جوان نے دشمن کی گردن کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک وہ موت کے گھاٹ نہ اتر گیا، اور لانس نائک محمد محفوظ نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسی مورچے میں جام شہادت نوش کر لیا، اور شہادت کے بعد بھی آپ کے ہاتھ مضبوطی سے اس دشمن گنر کی گردن پر موجود تھے جس کو وہ جہنم وصل کر چکے تھے۔ اس مارکے میں دشمن کی 3 سکھ لائٹ انفینٹری کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل پوری جو اگلے مورچوں میں موجود تھا، لانس نائک محمد محفوظ کی دادِ شجاعت کا عینی شاہد بھی تھا۔ فائر بندی کے بعد جب شہداء کے جسد خاکی اٹھائے جا رہے تھے تو دشمن لانس نائک محمد محفوظ شہید کا جسد خاکی خود اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لائے، اور کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل پوری نے
لانس نائک محمد محفوظ کی بہادری کا اعتراف ان الفاظ میں کیا: میں نے اپنی تمام سروس کے دوران اتنا بہادر جوان کبھی نہیں دیکھا۔ اگر یہ انڈین آرمی کا جوان ہوتا تو آج میں اس بہادر جوان کو انڈین آرمی کے سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز کے لیے پیش کرتا۔ لہٰذا 23 مارچ 1972 کو حکومت پاکستان کی جانب سے لانس نائک محمد محفوظ شہید کو بعد از شہادت سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شہید کے زندہ ہونے کے بارے میں کھل کر بیان فرما دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز ان کو مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں۔ دوستو، بے شک نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا یہ پاک کلام حق اور سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے مطابق معجزہ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کے ساتھ معاملہ کر کے دکھایا، جس کو ان کے بڑے بھائی محمد معروف صاحب نے ایک نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا۔ دوستو، معروف صاحب بتاتے ہیں کہ جب لانس نائک محمد محفوظ کی شہادت ہوئی تو میں اس وقت کارگل سیکٹر میں محاذ جنگ پر موجود تھا اور اپنے وطن کے دفاع کی ذمہ داری کے باعث محمد محفوظ کی جنازہ اور تدفین میں شرکت نہ کر سکا، اور جب ان کو نشان حیدر دیا گیا تو میں چھٹی لے کر گھر آیا تو میری موجودگی میں 15 پنجاب کے CO آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کی قبر قبرستان میں ہے اور یہ جگہ بہت تنگ ہے اور یہاں سلامی دینا اور مزار بنانا ممکن نہیں، لہٰذا اگر ہو سکے تو قبر کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ہم اپنی زمین میں قبر کو منتقل کر دیں گے۔ لہٰذا ان کی شہادت کے 6 ماہ اور 13 دن کے بعد 30 جون 1972 بروز جمعہ قبر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس وقت قبرستان کے چاروں اطراف انتہائی سخت دھوپ تھی، اور جب ہم نے قبر کشائی کا عمل شروع کیا تو قبرستان پر ایک بادل کا ٹکڑا آ کر ٹھہر گیا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، جبکہ باقی علاقے میں دھوپ موجود تھی۔ اور جب ہم نے قبر کے اوپر سے مٹی ہٹائی تو اس میں سے ایسی خوشبو آئی جو میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی، اور جب میں نے تابوت کو نکالنے کے لیے اس کے نیچے ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ خون سے بھر گیا، جو کہ تازہ اور گرم خون تھا۔ ہم نے تابوت کو نکال کر چارپائی پر رکھ دیا، جس کی ایک طرف سے خون کے قطرے رس رہے تھے، جس کے نیچے میں نے ایک برتن رکھ دیا۔ پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ جیسے ہی تابوت نکالا جائے گا تو ساتھ ہی اس کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا۔ جب میں نے اور موقع پر موجود لوگوں نے خوشبو اور بادلوں کے واقعے کو دیکھا تو ہر شخص باہمت ہو گیا۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کے بڑے بھائی بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے علاقے کے ایک مفتی صاحب سے درخواست کی کہ محاذ جنگ پر ہونے کی وجہ سے میں تدفین کے وقت حاضر نہیں تھا، لہٰذا مجھے چہرہ دیکھنے کی اجازت دے دیں۔ مفتی صاحب نے ان کی درخواست مان کر ان کو چہرہ مبارک دیکھنے کی اجازت دے دی، اور جب میں نے چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے کفن ہٹایا تو ان کے چہرے پر 2.5 سے 3 انچ داڑھی بڑھی ہوئی تھی، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی تازہ شیو کی ہوئی تھی، اور چہرہ مبارک انتہائی تازہ، جیسے کوئی زندہ انسان آنکھیں بند کر کے سو رہا ہو، اور تابوت کے اندر موجود پھول جو تدفین کے وقت ان پر نچھاور کیے گئے تھے 6 ماہ اور 13 دن گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح تازہ تھے جیسے ابھی توڑ کر نچھاور کیے گئے ہوں۔ دوستو، یہ وہ سچا واقعہ ہے جو ان کے بڑے بھائی محمد محفوظ صاحب نے خود ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے سنایا، اور اس واقعہ کے عینی شاہد پنڈ ملکہ کے ہزاروں لوگ بھی ہیں جو قبر کی منتقلی کے وقت وہاں موجود تھے۔ دوستو، اس سچے واقعے کو سن کر ہمارا ایمان اور بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ شہید زندہ ہیں اور وہ اللہ سے اپنی روزی پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی لانس نائک محمد محفوظ شہید کے درجات کو مزید بلند کرے اور اس پاک وطن کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین، وما الینا الا البلاغ المبین۔